کراچی کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری، شہر میں باران رحمت زحمت بن گئی۔ مختلف حادثات واقعات میں 5 افراد جان سے گئے اور کالونی میں دیوار گرنے سے رکشہ ڈرائیور جاں بحق، متوفی کی شناخت 50 سالہ ارشد علی کے نام سے ہوئی۔ شہر میں ٹریفک جیم شدید ہو گیا، کئی گاڑیوں کے فیول ختم ہو گئے۔ آئی چندری گڑھ روڈ، صدر شادمان ٹاؤن، گلشن معمار، احسن آباد، نارتھ کراچی میں موسلادھار بارش۔ پاور ہاؤس، چورنگی، اورنگی ٹاؤن، نارتھ ناز آباد، اولڈ سٹی ایریا، مدیر ہال، رفع عام اور بلحقہ علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بادل جم کر برسے۔ ماڑی پور میں ژالہ باری بھی ریکارڈ۔ کمشنر کراچی نے تمام متعلقہ افسران کو فیلڈ میں رہنے کی ہدایت کر دی۔ کراچی میں بارش کے پیش نظر حکومت سندھ کی شہریوں سے محتاط رہنے کی اپیل۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کا کہنا ہے بارشوں کے پیش نظر پیشگی انتظامات، ضروری عملے کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ نشیبی علاقوں سے برساتی پانی کی بروقت نکاسی کے لیے اضافی ڈی واٹرنگ پمپ نصب کیے گئے ہیں۔ شہر میں مختلف مقامات پر پہلے ہی چوکنگ پوائنٹس کی نشاندہی کی گئی تھی۔ صوبائی حکومت کے متعلقہ ادارے، بلدیاتی اداروں کے افسران کو ہائی الرٹ رہتے ہوئے فیلڈ میں رہنے کی ہدایت کی گئی۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں طوفانی بارش، ژالہ باری سے نظام زندگی بری طرح متاثر۔ کوئٹہ میں تیز ہوا کے ساتھ موسلادھار بارش نے جل تھل ایک کر دیا۔ مختلف شہروں میں رابطہ سڑکیں بند، گاڑیاں سیلابی ریلوں میں بہہ گئیں۔ تحصیل گلستان میں مسافر وین اور ٹرک پانی میں بہہ گئے، 12 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ ہرنائی میں ریلے میں پھنسی گاڑی میں سوار افراد نے چھلانگ لگا کر جان بچائی، 6 ٹرک بھی سیلابی ندی میں پھنس گئے۔ بولان اور باجوڑ میں آسمانی بجلی اور مکان کی چھت گرنے سے خواتین سمیت 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ سیکورٹی فورسز نے پاک افغان بارڈر سے فتنہ الخوارج کی دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ شمالی وزیرستان میں کارروائی، بھارتی سرپرستی یافتہ فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 8 خوارج جہنم واصل۔ ISPR کے مطابق شمالی وزیرستان میں پاک افغان سرحد کے قریب خوارج کے گروہ کی نقل و حرکت کی اطلاع ملی تھی۔ ہلاک ہونے والے خوارج سے اسلحہ، گولہ بارود بھی برآمد۔ افغان طالبان حکومت اپنی سرحدی ذمہ داریوں کو مؤثر انداز میں پورا کرنے میں ناکام رہی۔ سیکورٹی فورسز ملک کی سرحدوں کے دفاع کے لیے پرعزم اور ثابت قدم ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی شمالی وزیرستان آپریشن پر سیکورٹی فورسز کی پذیرائی۔ وزیر اعظم نے کارروائی میں 8 خارجیوں کو جہنم رسید کرنے پر فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا، کہا کہ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ دہشت گردی کی افریط کے خلاف ملک میں مکمل خاتمے کے لیے جنگ جاری رکھی جائے گی۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی سے چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد کی ملاقات۔ ملک کے تمام اداروں میں شفافیت، کرپشن کے خاتمے پر تبادلہ خیال۔ چیئرمین سینیٹ نے کرپشن کے خاتمے، مضبوط اداروں پر زور دیا۔ نیب کی 6 ارب روپے سے زائد تاریخی ریکوری اور عوام دوز اقدامات قابل تحسین قرار۔ چیئرمین سینیٹ نے کہا کہ شفافیت کا فروغ پائیدار ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ چیئرمین نیب نے بھی احتساب کے عمل کو مزید مضبوط بنانے، شفافیت کے فروغ کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھانے کے عزم کا اعادہ کیا، کہا کہ قومی وسائل کے تحفظ کے لیے نیب کی کوششیں جاری رہیں گی۔ عوام پر پیٹرول بم گرانے کی تیاری۔ پاکستان میں پیٹرول کی قیمت میں 100 روپے فی لیٹر اضافے کا خدشہ۔ وفاقی حکومت نے عالمی مارکیٹ میں تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کا بوجھ عوام پر منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ رپورٹس کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں درآمدی لاگت کے مقابلے میں 100 روپے اور ڈیزل میں 200 روپے فی لیٹر سے زائد کا اضافہ متوقع ہے۔ آئندہ چند روز میں نئی قیمتوں کا اعلان کر دیا جائے گا۔ IMF نے پیٹرولیم مصنوعات پر مزید ممکنہ سبسڈی پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ حکومت نے تیل کی عالمی قیمتوں کے مطابق ایڈجسٹمنٹ کی یقین دہانی کرا دی۔ حکام وزارت خزانہ نے عالمی مالیاتی ادارے کو بتایا کہ پیٹرول پر موجودہ سبسڈی عارضی ہے۔ قرض معاہدے کے تحت پیٹرول، ڈیزل کی قیمتوں میں رد و بدل جاری رکھا جائے گا۔ حکام کے مطابق غریب طبقے کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے وظیفے میں 5000 روپے اضافہ کیا جائے گا۔ موٹر سائیکل رکشے والوں کو سبسڈی کی فراہمی کے لیے صوبوں سے مشاورت جاری ہے۔
ایران کے خلاف جنگ جاری رہے گی، امریکی صدر کا آئندہ 2 سے 3 ہفتوں میں زیادہ شدت سے حملے کرنے کا اعلان، بہت جلد تمام فوجی مقاصد حاصل کر لیے جائیں گے۔ ایران کے خلاف آپریشن شروع کیے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا، 4 ہفتوں میں امریکی فوج نے فیصلہ کن حملے کیے۔ ٹرمپ کا امریکی قوم سے خطاب، کہا ایران کی نیوی ایئر فورس کو مکمل تباہ کر دیا، کئی لیڈر ختم ہو چکے، رجیم ختم ہو چکا، ایران کے ایٹم بم بنانے کی صلاحیت بھی ختم کر دی، ایران جنگ کا مشکل حصہ مکمل ہو چکا، اب ایران خطرہ نہیں رہا، ایران جنگ کے اسٹریٹجک مقاصد تکمیل کے قریب ہے، ایران کے تیل تنصیبات کو نشانہ بنانے کا بھی اشارہ دے دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران جنگ جاری رکھنے کے اعلان کے بعد عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ عالمی منڈی میں برطانوی خام تیل کی قیمت میں 4% اضافہ، نئی قیمت $105.55 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت بھی 3% اضافے کے بعد $103 فی بیرل ہو گئی۔ صہیونی فوج کے رات گئے تہران پر حملے، سرکاری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایران کے سابق وزیر خارجہ کمال غزالی تہران پر اسرائیلی حملوں میں شدید زخمی، اہلیہ شہید ہو گئی۔ ایران اور حزب اللہ نے جارحیت کے جواب میں اسرائیل پر میزائل داغ دیے، دارالحکومت تل ابیب سمیت مختلف علاقوں میں میزائل گرنے سے مکانات اور گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ خطرے کے سائرن سن کر بنکرز کی طرف دوڑنے والے 6 اسرائیلی آبادکار بھگدڑ میں زخمی، 1 ہلاک ہو گیا۔ بنکرز کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ ایران نے UAE میں 37 امریکی فوجیوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ ایران نے پاکستان سمیت ثالثوں کے ذریعے امریکی پیغامات موصول ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے ایک بار پھر امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کی تردید کر دی، کہا پاکستان سمیت ثالثوں کے ذریعے پیغامات موصول ہوئے ہیں، امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات نہیں ہو رہے۔ نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی صحت مند ہے، جنگی حالات کے باعث عوام میں نہیں آ رہے۔ مشرقی وسطی کی صورتحال کے باعث ملک میں فلائٹ آپریشن اپریل کے دوسرے روز بھی بری طرح متاثر، مزید 64 پروازیں منسوخ۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر سب سے زیادہ پروازیں متاثر، کراچی دوسرے نمبر پر رہا۔ PIA، ایئر بلو، ایئر عربیہ، ایران ایئر، قطر سمیت دیگر ایئر لائنز کی فلائٹس شامل۔ اسلام آباد ایئرپورٹ سے 2 طرفہ 34، کراچی ایئرپورٹ سے ابوظہبی، جدہ، مشہد، شارجہ، مدینہ، دوحہ، دبئی کو 2 طرفہ 18 پروازیں منسوخ ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ صوبہ پنجاب میں لاکھوں روپے مالیت کے علاج اور ٹرانسپلانٹ مکمل طور پر مفت فراہم کیے جا رہے ہیں، جس سے ہزاروں خاندانوں کو ریلیف ملا۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس میں 4 بڑے ہیلتھ پروجیکٹس کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ مریم نواز نے کہا غریب ہو یا امیر، سب بچے میرے اپنے ہیں، حکومت ہر ممکن وسائل بروئے کار لا کر عوام کو صحت کی بہترین سہولیات فراہم کر رہی ہے۔ 11,000 سرجریز اور ہزاروں ٹرانسپلانٹ پنجاب کی کارکردگی کا واضح ثبوت ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت ایمرجنسی سروسز اجلاس، صوبے میں ہنگامی خدمات کے نظام کو مزید مؤثر بنانے کا فیصلہ۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ انسانی جانوں اور املاک کا تحفظ حکومت کی اولین ذمہ داری ہے۔ ہائی رسک عمارتوں میں فوری اصلاحی اقدامات یقینی بنائے جائیں گے۔ ہنگامی خدمات کی جدید کاری کے لیے 30.8 ارب روپے کے منصوبوں کی منظوری۔ کراچی میں LPG فروخت کرنے والوں کی منمانی عروج پر، سرکاری نرخ نظر انداز، گھریلو صارفین شدید پریشانی کا شکار۔ LPG کی سرکاری قیمت 304 روپے 12 پیسے فی کلو مقرر، شہر میں 460 سے 480 روپے فی کلو تک فروخت جاری۔ ڈیلرز کا کہنا ہے اگر حکومت نے فوری نوٹس نہ دیا تو قیمت 500 روپے فی کلو سے بھی تجاوز کر سکتی ہے۔ ترجمان اوگرا کا کہنا ہے کہ ریٹیل قیمتوں پر عمل درآمد کروانا ضلع انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، قیمتوں کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ سندھ کے صحت کے شعبے میں اہم پیش رفت، سید عبداللہ شاہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز 7 میں ERCP سہولت متعارف، سندھ کا تیسرا سرکاری اسپتال بن گیا۔ بال ٹکٹ سے پتھری نکالنے کا جدید طریقہ کار، ماہر ٹیم نے کامیابی سے آغاز کر دیا۔ ڈاکٹر عبید اللہ بگیو کی قیادت میں
علاج کی سہولت مفت فراہم، اقدام سے غریب اور مستحق مریضوں کو بڑی سہولت میسر آئے گی۔ عالمی بینک کے اعلیٰ عہدیدار نے ایران پر جنگ کے اثرات سے پیدا ہونے والی صورتحال پر تشویش کا اظہار کر دیا ہے۔ ایم ڈی ورلڈ بینک کا کہنا ہے کہ جنگ کا اثر مہنگائی، روزگار اور خوراک کی فراہمی پر پڑ رہا ہے۔ عالمی بینک رکن ممالک کے ساتھ فوری اقدامات کے لیے بات چیت کر رہا ہے۔ ایشیا اور افریقہ کے ممالک توانائی قیمتوں اور سپلائی چین کو بحران سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ خلیجی ممالک میں واقع امریکی فوجی اڈوں کو لاحق خطرات کے بارے میں امریکہ کے اعلیٰ عسکری کمانڈرز برسوں خبردار کرتے، تاہم امریکی حکومتیں اسے نظر انداز کرتی رہیں۔ نتیجے میں حالیہ ایرانی حملے انتہائی نقصان دہ ثابت ہوئے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ میں انکشاف کہا کہ ایران کے بیلسٹک میزائل اور ڈرونز نے سعودی عرب میں واقع پرنس سلطان ایئر بیس کو شدید نقصان پہنچایا۔ تقریباً 1 درجن امریکی فوجی زخمی، قیمتی فوجی طیارے بھی تباہ ہو گئے۔ لبنان میں حزب اللہ کے سینئر کمانڈر یوسف ہاشم بیروت میں اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق حملے میں 7 افراد جاں بحق، 3 گاڑیوں کو 3 میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا، جس سے زوردار دھماکہ ہوا۔ یوسف اسماعیل ہاشم کا حزب اللہ کی مختلف صفوں میں 40 سال کا تجربہ تھا۔ وہ خصوصی کمیٹیوں کے رکن تھے۔ یوسف ہاشم نے 2024 میں علی کرکی کے اسرائیلی حملے میں مارے جانے کے بعد اقتدار سنبھالا تھا۔ امریکہ میں تیل کی پیداوار سعودی عرب اور روس کی مجموعی پیداوار سے آگے نکل گئی۔ امریکہ تیل پیدا کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک بن گیا۔ 2026 کے بین الاقوامی اداروں کے اعداد و شمار کے مطابق 2026 میں امریکہ کی اوسط تیل پیداوار تقریباً 13.6 ملین بیرل یومیہ رہے گی۔ 2027 میں پیداوار بڑھ کر 13.8 ملین بیرل یومیہ تک پہنچ سکتی ہے۔ پی ایس ایل 11 میں حیدرآباد کی مسلسل تیسری شکست۔ ملتان سلطانز نے صاحبزادہ فرحان کی شاندار سنچری کی بدولت حیدرآباد کنگز مین کو 6 وکٹوں سے شکست دی۔ حیدرآباد کنگز مین نے مقررہ 20 اوورز میں معاذ صداقت اور شرجیل خان کی جارحانہ بیٹنگ کی بدولت 5 وکٹوں پر 225 رنز بنائے۔ جواب میں ملتان سلطانز کے صاحبزادہ فرحان کی ناقابل شکست سنچری 226 رنز کا پہاڑ جیسا ہدف 19ویں اوور میں 4 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ فیفا ورلڈ رینکنگ میں فرانس ایک بار پھر پہلے نمبر پر آ گیا ہے۔ اسپین دوسرے، ارجنٹینا تیسرے نمبر پر چلے گئے، پرتگال 5ویں، برازیل 6ٹھے نمبر پر رہے۔ ویتنام نے 9 درجے ترقی کر کے سب سے بڑا جمپ لگایا۔ ٹاپ 50 میں ترکیہ، آئیوری کوسٹ اور سویڈن اور تیونس کی کارکردگی بہتر۔ پاکستان میانمار سے شکست کھا کر تنزلی کے بعد رینکنگ میں 202 نمبر پر پہنچ گیا۔